بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء و طالبات، آئیے نئے تعلیمی سال 2024-25 کا آغاز کرتے ہیں. عزیز طلباء و طالبات، نیا تعلیمی سال ایک نئے تعلیمی نظام کو لے کر سارے ہندوستان میں دستک دے رہا ہے. حکومت ہندوستان کی، بھارت کی حکومت کی طرف سے ایک نئے تعلیمی نظام کو، نیو ایجوکیشن پالیسی کو متعارف کروایا گیا، جو کہ پرائمری اسکول سے لے کر ہائر ایجوکیشن تک اس کا نفاذ عمل میں آ چکا ہے. اس لیے نیا تعلیمی سال یا نیو ایجوکیشن پالیسی NEP پرائمری ایجوکیشن سے لے کر اعلیٰ تعلیم تک حکومت نے نئے تعلیمی پالیسی کو عمل میں لانے کا منصوبہ بنایا ہے اور اس کا نفاذ عمل میں آ چکا ہے. اس لیے اس سال سے اب تک جو آپ نے 12ویں تک جو ایجوکیشن حاصل کیا وہ پرانے طرز تعلیمی نظام پر مبنی تھا. اب جبکہ آپ ہائی اسکول اور جونیئر کالج سے ہوتے ہوئے سینئر کالج میں تعلیم کے لیے داخل ہوئے ہیں، جو کہ کئی طلباء و طالبات نے BA میں، کئی طلباء و طالبات نے BSc میں اور کئی طلباء و طالبات نے BCom میں داخلہ لیا. آپ اب تک جن تعلیمی نہج پر درس تدریس کے عمل سے گزر رہے تھے، اب وہ روایتی نظام تعلیم میں حکومت ہندوستان نے زمانے کی اور معاشرے کی اور ضرورتوں کو محسوس کرتے ہوئے تعلیم کے ذریعے ساتھ ہی ساتھ طلبہ میں ہنر مندی کا بھی شوق پیدا ہو، تعلیم کے ساتھ ہنر بھی طلبہ میں پروان چڑھے اور ایک طالب علم دوران تعلیم اپنی روایتی تعلیم کے ساتھ ساتھ فنکارانہ تعلیم سے بھی واقف ہو اور کما حقہ طور پر وہ کسی نہ کسی فن میں مہارت حاصل کریں. اس نئے تعلیمی نظام کے اندر بہت زور دیا گیا. تو ہم یہ تمہیدی گفتگو میں اس طرف اس لیے میں آپ کی فکروں کو متوجہ کر رہا ہوں کہ بحیثیت زبان جو BA کے طالب علم ہیں، ان لوگوں نے بحیثیت آپشنل اختیاری مضمون اور SL سیکنڈ لینگویج جو کہ روایتی انداز میں تھا، اب مین، جنرل، جنیرک، اسکیل بیس، اس طریقے سے مضامین متعارف ہو رہے ہیں. ہم اس پہ تفصیلی گفتگو کرتے ہوئے جو ان مضامین کا ہم کو مطالعہ کرنا ہے اس کی طرف آئیں گے. لیکن اس سے پہلے چند ایک باتیں آپ کے سامنے رکھنا میں ضروری سمجھ رہا تھا. اس لیے اب یہ بات سمجھنے والی ہونی چاہیے کہ اب تک کا روایتی طرز تعلیمی نظام میں جو زبانوں کی درس و تدریس ہوتی تھی
اب ان زبانوں میں جو آپ نے اب تک پڑھتے آئے ہیں، آپ نے اپنے کورس میں اردو پڑھا ہے، آپ نے ہندی پڑھا ہے، مراٹھی پڑھا ہے، انگلش پڑھا ہے، یہ زبانوں کا رواج ہمارے پاس درس و تدریس کا ہے، لیکن یہ زبانیں اب تک ہم بحیثیت نصاب کے تعلیم حاصل کر رہے تھے، لیکن اب ڈگری کالج میں ان زبانوں کو آپ کو بحیثیت نصاب ہی نہیں بلکہ بحیثیت روایتی تعلیم ہی نہیں بلکہ ساتھ ہی ساتھ ان زبانوں کا رائج الوقت نظام کے اندر کیا رول ہے، یہ زبانیں رائج الوقت نظام میں کیا رول ادا کر رہی ہیں، زبان کا اہمیت و افادیت اس دور میں کیا ہے، اگر نہیں ہے تو یہ زبانیں موجود کیوں ہیں، اگر ہے تو اس کا کتنا فائدہ ہم کو مل سکتا ہے۔ اب جب کسی زبان کو لے کر فائدے اور نقصان کی بات آئے تو زبان کے فائدے سے تو کسی کو انکار ہی نہیں کہ جب تک زبان سے لفظ نہ پھوٹے اور کوئی لفظ میں بن کر بات نہ ہو تب تک ہم اپنا اظہار خیال کر ہی نہیں سکتے۔ اب بات یہ رہے گی کہ کس زبان میں اظہار خیال کیا جائے، یہ بحث الگ ہے، لیکن جب ہم ڈگری کالج میں آئے ہیں اور ڈگری کالج میں بی اے کے طلبہ اختیاری مضمون اردو اور بی ایس سی اور بی کام کے طلبہ ثانوی مضمون کی حیثیت سے اس زبان کا مطالعہ کریں گے تو اس کے تعلق سے ایک کوشچن مارک آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، کیا اس نئے تعلیمی پالیسی کے اندر جہاں پر اسکیل بیس یعنی ہنر مندانہ نکات پر اردو زبان کس طریقے سے چل سکتی ہے، یا ہم زبان کو بحیثیت ہنر بحیثیت فن کس طریقے سے اختیار کر سکتے ہیں، اس طرف حکومت کے منظور شدہ نکات کی بنیادوں پر کام کیا جا رہا ہے۔ اور اب آپ جب جیسے جیسے تدریسی عمل میں آگے بڑھیں گے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اردو زبان کو بھی فنی اعتبار سے ماہرانہ ماہر طریقوں سے یا ایک موٹے موٹے انداز میں کہوں تو روزگار سے اور روزگار کا تعلق ہی ہنر سے ہے، ہنر اسکیل، روزگار کا تعلق ہنر اسکیل سے ہے۔ اب ہماری زبان جو ہم اعلیٰ تعلیم کے اندر بحیثیت روایتی درس و تدریس کے پڑھیں گے ضرور، ہم اس کے فنون پر بحث ضرور کریں گے، ہم اس کی شاعری اور اس کے نثر پر ضرور غور و خوض کریں گے، ضرور اس کے فنون پر ہماری نظر رہے گی، ہم کو ایک زبان کے سیکھنے کے جتنے فائدے اب تک حاصل ہو رہے تھے ضرور وہ بنیادی فوائد اس زبان سے جڑے ہوئے ہیں، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، یہ جڑے ہوئے رہیں گے، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ زبان آج کے ترقی یافتہ دور کے اندر، آج کے اسکیل کے زمانے میں، ہنر کے زمانے میں، یہ زبان نہ رہتے ہوئے کس طریقے سے ہنر کی شکل اختیار کر جائیں اور ہنر بن کر اس کے حاصل کرنے والے طالب علموں کے لیے ایک معاشرے میں، مارکیٹ میں اس کے روزگار کا سبب بھی بنے۔ موجودہ نصاب کے اندر اس بات کا بے انتہا خیال رکھا گیا، حکومت کے نکات پر زبان کو روزگار سے جوڑنے کی کوششوں کو ہم یہاں پر دیکھیں گے، اور امید ہے کہ اردو زبان سے متعلق
جتنے روزگار کے وسائل موجود ہیں ان سارے وسائل کی پیشہ وارانہ تدریس انشاءاللہ ہمارے اس نصابی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ جاری رہے گی، تاکہ اردو زبان میں تعلیم حاصل کرنے والا طالب علم، آپشنل یا ایسل لینے والا طالب علم، وہ اپنے آپ کو اس رفتار کے زمانے میں پیچھے نہ چھوڑ دیں یا اس کے اندر احساس کمتری نہ پیدا ہو، بلکہ دیگر زبانوں کے اندر جو تعلیمی نظام رائج ہیں ہم اس کے ہم پلہ آ کر کھڑے ہو جائیں، دیگر زبانوں کے اندر جو روزگار کے مواقع موجود ہیں ہم ان روزگار کے مواقعوں سے مستفید ہو پائیں اور ہماری زبان بھی ان روزگار کے مواقعوں کو حاصل کر سکیں، اس کا موجودہ نصاب میں پورا خیال رکھا گیا ہے۔ اس لیے جہاں پر اب تک نصاب کے اندر آپ نے 10ویں 11ویں 12ویں کے اندر نظم، نثر، کہانی، افسانہ، ڈرامہ، ناول ان چیزوں کو پڑھا تھا، اب ڈگری کالج کی روایتی طرز تعلیم میں انہی کی وسعتوں کے ساتھ مطالعہ کرنا تھا، تو ان بنیادی روایتی طرز تعلیم کے ساتھ ساتھ اب ہم کو رائج الوقت نظام کے اندر موجود اردو زبان کی ماہرانہ ہنر کی طرف بھی توجہ دینا ہے، جس میں ہم کو کہانی نویسی، فلم نویسی، صحافت، کمپیوٹر ڈی ٹی پی اور کالم نویسی اور مقالہ نویسی، پروجیکٹ رائٹنگ، گیت نگاری، ایسے ہما قسم کے جو اردو زبان سے وابستہ روزگار کے مواقع ہیں ان کی ماہرانہ طور پر، فنی طور پر مطالعہ بھی کرنا ہے اور اس کو بحیثیت ہنر سیکھنا بھی ہے، تاکہ طالب علم جب اردو زبان کی ڈگری حاصل کر کے نکلے تو وہ ایک اچھا صحافی بنے، وہ ایک اچھا جاب ورک کمپیوٹر پہ کام کرنے والا بنے، وہ ایک اچھا مکالمہ نویس بنے کہ اس کے مکالمے میں لکھے ہوئے فلموں میں، ڈراموں میں، سیریلز میں کام آئے، وہ ایک اچھا غزل کار، وہ اچھا گیت کار بنے کہ آج کے رائج الوقت نظام میں جہاں پر ہالی ووڈ بالی ووڈ کے اندر گیتوں کا رواج ہے، گانوں کا رواج ہے اور ان کی ایک بڑا بہترین روزگار کا ذریعہ ہے، ہمارا طالب علم اپنی ہنرمندانہ کاوشوں کو پروان چڑھاتے ہوئے ان نکات پر اپنی کوششوں کو پروان چڑھائیں۔ اس لیے حکومت کی منظور شدہ اس تعلیمی پالیسی کے اندر ہم کو اب تک زبان کو جہاں پر بحیثیت زبان، بحیثیت تہذیب کے مطالعہ کرنا ہوتا تھا، ایک اضافی چیز جو کہ یقیناً اس سے پہلے بھی زبانوں کو روزگار سے جوڑنے کے بہت مواقع تھے، جوڑا جاتا تھا، لیکن تعلیم کا مقصد روزگار نہیں سمجھا جاتا تھا، بلکہ تعلیم تو انسان کو ایک اچھا حب وطن، محب وطن، ایک اچھا انسان، اعلیٰ قدروں کا، اعلیٰ صفات کا مالک بنانے کا کام کرتی تھی۔ آج اس مشینی دور میں ان تمام قدروں کے ساتھ تعلیم کو روزگار سے بھی جوڑنا اور جڑنا ہے کہ ایک طالب علم بی اے بی ایس سی بی کام کر کے اگر وہ کوئی بڑے عہدے پر نہ پہنچ سکے تو کم سے کم جو اسکیل وہ یہاں اپنی زبان، اپنے مضمون میں حاصل کر کے جا رہا ہے اس کا معاشرے میں اس کو فائدہ ہو، اس کو روزگار سے اس کا تعلق بنے اور وہ کچھ نہ کچھ اپنے ذریعہ معاش کے انتظام کر سکیں۔ اس لیے حکومت کی اس پالیسی کے تحت زبان کو صرف زبان اور زبان کی باریکیوں اور پیچیدگیوں نہیں
بلکہ صرف تہذیب اور زبان کی حیثیت سے مطالعہ نہ کرتے ہوئے بلکہ اس کو روزگار کے مواقعوں سے جڑنا اور ایک ہنر کے طور پر سیکھنا اس تعلیمی پالیسی کا مقصد ہے۔ ہم بھی انشاءاللہ جو نصاب کے اندر ہم کو ماہر اساتذہ نے قابل ترین نصاب کے تدوین کاروں نے جو نصاب کے پیش نظر دیا ہے، انشاءاللہ ہم بی اے میں اور بی ایس سی میں اور بی کام میں جن طلباء و طالبات جیسے آپ لوگوں نے اردو مضمون لیا ہے، اس مضمون کے حوالے سے ہم انشاءاللہ اس کا مطالعہ کریں گے تاکہ زبان کی اہمیت بھی سمجھ میں آ جائے، زبان کے اندر رائج الوقت اصناف کا بھی مطالعہ ہو جائے، زبان اور تہذیب کا تعلق بھی سمجھ میں آ جائے، زبان انسانی زندگی میں کتنی اہمیت کی حامل ہے اور زبان کس طریقے سے وسیلہ قلبی بنتی ہے یہ بھی ہمارے سمجھ میں آ جائے، اور ایک زبان کس طریقے سے ہم کو روزگار فراہم کر سکتی ہے، کن کن ذرائعوں کے ذریعے سے ہم روزگار بھی حاصل کرتے ہیں، ان سارے نکات کا ہم انشاءاللہ اس نئی تعلیمی پالیسی کے پیش نظر نصاب کے اندر ہم پڑھیں گے۔ اس لیے تہذیب طلباء و طالبات، اب ہم کو جہاں پر اس نئی ایجوکیشن پالیسی کو فالو کرنا ہے اور ہم کو ہمارے نصاب کو بتدریج اس پالیسی کے تحت آگے بڑھنا ہے، تو ہم کو ان سارے نکات پر بات کرتے ہوئے ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ اگلے ہم لیکچر میں نصاب، موجودہ نصاب، اس کے اغراض و مقاصد پر گفتگو کرتے ہوئے ہم اگلے اسباق میں باضابطہ طور پر ہماری نصاب پر گفتگو کریں گے۔